احتشام کرسی پر بندہ بھوک اور پیاس سے نڈال تھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، اسے بندے ہوئے، اور شیر خان نے زیغم کے اشارے پر ٹھنڈا پانی اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولے غائب دماغی سے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، جو چہرے پر ماسک لگائے، بلیک شلوار سوٹ پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے، وہ کسی ریسلر جیسی جسم اور شہزادوں جیسی آن بان والا شخص آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ بچے، تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، کوئی فائدہ نہیں، تم مجھے نہیں جانتے۔ مجھ سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اسے لگا کہ پیسوں کے لیے اسے اغوا کیا گیا ہے۔ گڈ۔ دیکھو، میں صاف بات کرنے کو پسند ہوں، اور پسند بھی یہی کرتا ہوں کہ تم سے جو پوچھوں اس کا صحیح اور صاف جواب دینا، اوکے؟ زیغم نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا، پھر اس نے سگریٹ سلگائی اور گہرا کش لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کا حلق خشک کر گیا تھا۔ کتنا پر اسرار شخص ہے یہ! احتشام کو تو اب اس سے خوف آ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے یہ سب دیکھا کہاں تھا؟ اس نے تو بہت صاف ستھری زندگی گزاری تھی یوکے میں۔ ہاں تو بتاؤ، تم نے علیزے کے لیے رشتہ بھیجا تھا؟ زیغم خان نے اپنی گن نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ جی میرے ڈیڈ نے کیا تھا، مگر مجھے وہ پسند بھی آ گئی، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زیغم خان کے باری ہاتھ کے 2-3 پنچ ایک ساتھ اس کا دماغ ہلا گئے۔ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ وہ میری محبوبہ ہے، اور تم نے یہ جرت کیسی کی کہ اس کے لیے رشتہ بھیجا اور پھر اسے ملاقات کی اور اسے پسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھا؟ وہ صرف میری ہے، سمجھے، اور مجھے جو چیز پسند آ جائے میں وہ ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتا ہوں، اور علی سے تو پھر میری محبت، میرا عشق اور میرا جنون ہے، اور تم نے سب کے بیچ میں آنے کی غلطی کر دی۔ شیر خان، مہمان کی خاطر داری کرو کچھ۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سر پلیز میری بات سنیں، آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ میرے بابا نے علیزے کو پسند کیا تھا، مگر ان سے پہلے ملنے کے بعد انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور اپنی کزن شفا سے ملوایا، جو مجھے لائف پارٹنر کے طور پر پسند آئی ہے۔ آپ چاہیں تو ان کے گھر سے یا علیزے سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے گھر والے بھی شاید رشتہ بھی لے کر چلے گئے ہوں گے آج۔ اس نے جلدی ساری بات بولی۔ احتشام نے سوچا لڑکی تو نہیں ملی، اور یہ سائیکو پاگل آدمی کہیں کسی لڑکی کے قابل ہی نہ چھوڑے، ساری ہڈیوں کو سرما بنا کر گھر والوں کو بھیج دے گا۔ اس کی بات سنتے ہی زیغم یار خان جاتے جاتے رکا اور پھر واپس آ کر اپنی گن میں گولیاں بھرنے لگا، اور ساتھ ہی موبائل سے نوری کو کال ملائی۔ صاحب جی، آج شفا بیوی کی بات پکی ہو گئی ہے، سب کچھ علیزی بیوی نے کروایا۔ ہاں بھی انہوں نے کر دی ہے جی، بڑے صاحب کے گھر آنے سے پہلے ہی۔ پھر بڑے صاحب گھر آئے تو سب پر بہت غصہ ہوئے کہ ان کی اجازت کے بغیر کیوں ہاں کی، مگر علیزی بیبی نے انہیں منا لیا۔ جی ٹھیک ہے۔ نوری اس کی کال یس کرتے ہی ٹیپ ریکارڈر کی طرح سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ خان کو فالتو باتیں پسند نہیں تھی اور اس کی تو یہی جاب بھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھا اور پھر احتشام کی طرف مڑا۔ اس کے اندر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ اٹھی تھی۔ شہزادے، سب بات ٹھیک ہے تمہاری، مگر وہ کیا ہے نا کہ تم نے میری علیزے کو دیکھا اور پھر پسند کیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، پر اس کا کچھ حساب تو بنتا ہے نا۔ میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں خوش ہوں، اور تم نے صحیح ٹائم پر اپنا ارادہ بدل دیا۔ شیر خان صاحب کی تھوڑی سی خاطرداری کے بعد اسے گھر چھڑوا دینا۔ لالے، میں آج بہت بہت زیادہ خوش ہوں، مطلب کہ میری علیزے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی سوچیں آئینے کی طرح صاف شفاف ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پہلا شخص میں ہی ہوں گا جس کو میری شیرنی اپنی سوچوں میں اور اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے گی۔ زیغم خان کا چہرہ خوشی کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ دلاور تو اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چل یار، آج جشن مناتے ہیں، اتنی سی خوشی میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اگر علیزی کو پتا ہوتا کہ وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتا ہے تو وہ کب کی اسے جتانے کے لیے احتشام سے منگنی کر لیتی اور پھر بعد میں احتشام سے جان چھڑوا بھی لیتی۔ دلاور یار، بہت دل کر رہا ہے اس کی آواز سننے کا، اور اب مجھ سے برداشت نہیں۔ میں نے ایک ہفتے سے اسے نہ دیکھا ہے نہ اس کی آواز سنی ہے، اور کل میں کراچی جا رہا ہوں، بس تم بابا کو سنبھال لینا۔ اب تو ویسے بھی چچا جان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اس نے موبائل میں اس کا نمبر ملایا جس پر اس کی تصویر لگی تھی، جو اس نے آریان کے نکاح میں لی تھی۔ اتنے دن بعد وہ اس کی آواز سن کر جہاں حیران ہوئی تھی وہیں غصے سے بولی، کیوں فون کیا تم نے؟ تمہاری سریلی آواز کو سننے کے لیے، اور تمہیں محسوس کرنے کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ تم خیریت سے ہو یا نہیں۔ وہ اس کی غصے والی بات کو برداشت کر کے مسکرا کر کہہ رہا تھا،
اس کی آواز سن کر وہ فریش ہو اٹھا تھا اور ساری بے قراری دور ہو گئی تھی۔ قریب بیٹھے دلاور نے اس کا روشن چہرہ اقبال کو دیکھا اور حیران ہوا کہ لڑکی نے کیسے اس کے ناقابل تسخیر دوست کو اپنی محبت میں پاگل دیوانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ میری خیریت پوچھنے والے تم ہوتے کون ہو؟ کیا رشتہ ہے یا تعلق ہے تم سے میرا؟ وہ فوراً خطے سے اکھڑ کر غصے سے بولی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بار بار بدنام ہو رہی تھی اور یہ شخص اس کی جان چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ جانم تم ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہو؟ کبھی پیار محبت سے بھی بات کر لیا کرو، اور رشتہ تو ہمارے درمیان پاکیزہ محبت کا ہے جس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس کی ساری خوشی ایک پل میں غائب ہوگی۔ پاکیزہ محبت کا تو نہیں بلکہ نفرت کا ہی کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بگڑو مت، کل میں آ رہا ہوں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، ہم ساتھ ڈنر کریں گے اور لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کا جواب سنتا دلاور نے تیزی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین کر کان سے لگایا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دلاور شوخی سے بولا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ! علیزے نے سلگتے ہوئے ریسیور پٹخا تھا۔ اوہ یار، یہ تو کافی گرم مزاج کی ہے بھائی، دلاور موبائل آف کرتے زیغم سے بولا تھا، جس نے ایک زور کا پنچ دلاور کے منہ پر دے مارا۔ یہ تم تھے جو میں برداشت کر گیا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر اب تک سلامت نہ ہوتے۔ اچھا چھوڑ یار، یہ بتانا اس نے کیا کہا؟ شٹ اپ! دلاور منہ بنا کر بولا تو وہ مسکرا دیا، کیونکہ علیزے سے اسے اسی قسم کے جواب کی توقع تھی۔ چل اب ڈیرے پر چلتے ہیں۔ ابھی اس وقت تو قطعی ممکن نہیں، کل سوچیں گے، اس نے ناراضگی سے جواب۔ دلاور نے پھر سے ریموٹ اٹھا کر ایل ای ڈی آن کر لی۔ اس کا جبڑا ابھی تک دکھ رہا تھا زیغم خان کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر، کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا اسے برداشت کرنا۔ اس کا تو منہ جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ دلاور کو مصروف دیکھ کر وہ کمرے سے نکل کر لان میں آ گیا۔ چودھویں کا چاند اپنے پورے آب و تاب سے آسمان کو روشن کیے ہوئے تھا اور ہر سو پھیلی ہوئی چاندنی اس کی نرم کرنوں میں تمام لان کی آف لائٹس کے باوجود روشن تھا۔ خوشگوار ہوا نے سردی میں اضافہ کیا تھا۔ وہ بغیر کسی گرم کپڑے یا شال کے یوں ہی ٹہلتا علیزے کو سوچنے لگا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی علیزے کے بارے میں پتہ لگانے کی، مگر اس کے بارے میں نہ اس عورت کے بارے میں کوئی انفارمیشن اسے نہیں ملی، یا کسی نے جان بوجھ کر سب کچھ جیسے ختم کر دیا ہو۔ آج وہ حویلی آیا تھا کیونکہ کل اسے جانا تھا۔ علیزے سے ہوتی اس کی سوچ چچا جانتا گئی۔ جب وہ یوکے میں تھا تو اس کے کزن چچا کے بیٹے کی ڈیتھ کی خبر ملی، جو معمولی بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بخار پھر اتنا بگڑ گیا کہ کوئی دوا اس پر اثر ہی نہ کر سکی۔ اس کی وجہ سے چچی جان بھی بیمار رہنے لگی اور چچا جان بھی کمرے میں بند رہنے لگے۔ اس وقت زرداشہ 11 سال کی تھی، جس کی ساری ذمہ داری بی جان نے اٹھا لی تھی۔ چچا جان نے تو اس کے بابا شبیر علی خان سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ کافی سال ہو گئے تھے ان کے بیٹے کے انتقال کے 1 سال بعد ہی چچی جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ صبح سے احتشام کی گمشدگی کی وجہ سے گھر میں سبھی پریشان تھے۔ جب وہ شام تک گھر واپس نہ آیا تو اس کے گھر والوں کو فکر ہونے لگی۔ سکندر احمد نے بھی اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی، مگر کچھ نہ ہوا۔ اور پھر رات کے 12 بجے کوئی گھر کے باہر اسے پھینک گیا تھا اور وہ زخمی حالت میں تھا۔ احتشام کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کی چوٹیں زیادہ گہری نہیں تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ کوئی چور ڈاکو تھے جو اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے۔ شام میں سبھی جلدی آفس سے آ گئے تھے، مگر آریان ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ شاید تایا جان کو پتہ چل گیا، اس لیے آریان منہ چھپائے گھوم رہا تھا۔ اب تو تایا جان کے سونے کے بعد ہی وہ گھر آ سکتا تھا آریان بیچارہ۔ عرشیہ نے افسوس سے سوچا۔ ڈنر پر سب موجود تھے جب ہی آریان باہر سے مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر عرشیہ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ اف، مارا گیا آریان! وہ فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گئی، بس اب تایا جان کی طنز شروع ہونے کا انتظار تھا۔ تبھی اسے آواز آئی، مبارک ہو آریان بیٹا۔ تایا جان کتنے میٹھے انداز میں طنز کرتے ہیں، عرشیہ نے سوچا۔ تایا جان کی آواز کان میں پڑتے ہی عرشیہ نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے سوچا تھا، مگر اس وقت عرشیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب کمال ملک نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے اسے گلے سے لگایا۔ اور ڈیڈی تو تایا جان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اسے آریان کے ہونے والے حشر کا سوچ کر افسوس ہوا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ دل خوش کر دیا تم نے۔ کمال ملک نے خوشی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ان کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی، اور اب کی بار عرشیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ڈیل ہمیں ضرور ملے گی، وہ بڑے کانفیڈنس سے ہنس کر بولا تھا۔ عرشیہ کے عین سامنے آ کر وہ بیٹھا اور عرشیہ کی طرف شرارت سے دیکھ کر اپنی آنکھ ماری۔
اور ہاں آریان، ساری ڈیٹیل تم نے سیو کر لی نا؟ زوار بھائی نے اسے یاد دلایا تو وہ بولا، جی بھائی، لیپ ٹاپ میں ہی تھی، اب بھی میں اس میں ہی سیو کر چکا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ مسلسل ارشیا کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا اور انداز کچھ جتانے والا تھا، اور ارشیا کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ بیوقوف بن گئی تھی، اسے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، شاید یہ ایک خواب ہو۔ اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی تو وہ درد سے اچھل گئی، اور یہ حقیقت تھی، ایک بہت بھیانک حقیقت۔ اسے آریان نے ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنا لیا تھا۔ بہت مبارک ہوتا ہے آریان، تائی جان، چچی جان، بھابھی سب اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ تھینک یو بیوٹیفل لیڈیز۔ آریان نے خوشی سے ان کی مبارکباد وصول کی، جبکہ ارشیا سائیں سائیں کرتے دماغ سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے صرف فائل کھول کر ایک نظر دیکھی تھی، اس میں کیا لکھا ہے، کیا بنا ہے، وہ چیک کرنے کے بجائے ارشیا نے اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ یعنی کمرے والا سین سوچی سمجھی پلاننگ تھی، ہاں؟ اس کا دماغ سنسنا گیا تھا اور دل چاہا تھا کہ گرم گرم سالن آریان کے ہنستے ہوئے چہرے پر پھینک دے۔ کمینہ کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا کر آرام سے بیٹھا سب کی تعریفیں سن رہا تھا، بلکہ جان بوجھ کر تیز آواز میں اسے طنز بھی دے رہا تھا۔ بھابھی اب اسے ٹریٹ مانگ رہی تھی، تبھی گمسم پلیٹ پر نظر جمائے بیٹھی ارشیا کو دیکھ کر وہ بولی، تم بھی تو آریان کو مبارکباد دو نا۔ ارشیا اپنا غصہ ضبط کرتے دانتوں تلے لب دبا کر آریان کو دیکھنے لگی، جو اب دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے بڑی فرما برداری سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ غصہ تو اسے پہلے ہی تھا، اب مارے تیش کے رونا بھی آنے لگا کہ کسی کمینے نے فائدہ اٹھایا تھا کمرے میں، اور یہی سوچ کر اس کا چہرہ تپنے لگا۔ وہ اٹھی اور سرخ چہرہ لے کر وہاں سے جانے لگی، تبھی چچی جان نے اسے ڈانٹ کر واپس بٹھا دیا۔ ارشی، ٹھیک سے کھانا کھاؤ اور پھر سب کے لیے چائے بنانا، کوئی ضرورت نہیں کمرے میں جا کر بند ہونے کی۔ ہاں بیٹا، بالکل، خوشی کا موقع ہے، سب کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرو نا تم، تائی جان نے بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ ویل، ارشیا تو سب سے زیادہ خوش ہے میری کامیابی سے، تبھی تو خوشی کے مارے اس کے الفاظ بھی گم ہو گئے ہیں۔ آریان یہ کہتے ہوئے مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ بھائی، اب تو گرینڈ فنکشن ہوگا جس میں جس کو انوائٹ کرنا ہے اوپن آفر ہے، آخر اس گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی بزنس میں پہلی کامیابی ہے۔ زوار بھائی نے چھوٹے بھائی کو خوشی کو بڑھایا تو وہ اٹھ کر ان سے لپٹ گیا۔ آریان، تو ہمیں تم ٹریٹ دے رہے ہو نا؟ بھابھی نے اس سے پوچھا۔ دیکھیں، صبح سے آفس میں یہی کام کر رہا تھا، جب ہی لیٹ گھر آئے ہوں خبیثوں نے جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی میرے دوستوں نے۔ اب تو یہ کرو کہ سب کے آپس میں چندہ کر کے بل بانٹ کر کھا لو۔ اس نے سب کو ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اچھا، یہ بات اچھی رہی، باہر جیبیں خالی کرا کے آئیے، اور جنہوں نے اتنی دعائیں کی ان کو صرف مٹھائی پر ٹکا گیا۔ بھابھی خفکی سے بولی۔ آخر اس کی بہن بھی تھی جو اکلوتا ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی ارشیا اور آریان کو اپنا بھائی بہن مانتی تھی۔ ارے آپ سب نے کیا کیا ہے؟ اصل کام تو ارشیا نے کیا ہے، وہ زور سے بولا تو چائے سرو کرتی ارشیا نے چونک کر اسے گھورنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھا جانے والے انداز میں بولی۔ سمجھ تو وہ گئی تھی کہ وہ کس کام کی بات کر رہا ہے، وہ تو اس وقت کو لعنت بھیج رہی تھی جب اس کے کمرے میں گئی تھی۔ ارشی، تم یہ پوچھو کہ تم نے کیا نہیں کیا؟ میں تو غفلت کی گہری نیند کی وادی میں سو رہا تھا، تم نے مجھے جگایا۔ وہ بڑی عقیدت کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اس کی کمینگی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ سبھی مسکرا رہے تھے، مگر جو اصل بات جانتی تھی وہ سرخ چہرہ لیے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ پھر بے بسی سے وہ وہاں سے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یونیورسٹی سے آتے ہی ارشیا نے ساری بات علیزے کو بتائی کہ کس طرح اس نے آریان نے اسے بیوقوف بنایا۔ کس کرنے والی بات کو وہ سینسر کر گئی تھی۔ ان دونوں کو بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، اس لیے علیزے بھی یونیورسٹی آئی تھی۔ اچھا چلو، میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد دینا آریان بھائی کو، علیزے خوشی سے بولی۔ مبارکباد دیتی ہے میری جوتی، ارشیا نے سلک کر کہا تو علیزے ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر سے کوئی جھگڑا ہو گیا کیا؟ جھگڑا نہیں علیزے، کمینگی کہو، وہ بہت کمینہ انسان ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے یہ خوبصورت منظر دیکھ کر دل تھام لیے تھے جب علیزے ارشیا کی بات پر ہنسی تھی۔ علیزے پوری یونیورسٹی میں بلو آئیز باربی ڈال کے نام سے مشہور تھی، مگر علیزے کے لیے کہ لے دیے انداز کی وجہ سے لڑکے تو کیا لڑکیاں بھی اسے فری نہیں ہوتی تھی۔ اب تم ہنسو مت علیزے، ورنہ میں تم سے ناراض ہو کر چلی جاؤں گی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے خفگی کا اظہار کیا تو علیزے کو سیریس ہونا پڑا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تم آج آ رہی ہو نا شفا کے نکاح پر؟ ہاں یار، نہ جانے احتشام کو کیا ہوا تھا جو آج ہی نکاح کے لیے ضد پکڑ کر بیٹھ گیا، اپنے ٹھیک ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا اس نے۔
ویسے بھی اس کے زخم زیادہ گہرے نہیں تھے۔ شام کی چائے پر سبھی لان میں موجود تھے اور سب چہک رہے تھے۔ فنکشن کی تیاری کی باتیں بھی ہو رہی تھی، مگر عرشیہ خاموش تھی، آریان کو جتانے کے لیے کہ اس کی کامیابی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فنکشن میں 4 دن رہ گئے تھے، سب کو انویٹیشن بھجوا دیے کہ نہیں؟ کمال ملک نے حریت سے پوچھا تو انہوں نے سر ہلایا۔ سب بڑے ایک طرف اور عرشیہ، آریان اور بھابھی ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ فائدہ تو تب ہے جب عرشی کی ساری فرینڈز آپ بھی آئیں۔ آریان شرارت سے اسے چڑھانے کے لیے بھابھی سے بولا اور ایسے چپ چاپ عرشیہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر عرشیہ جو کل سے ضبط کر رہی تھی وہ غرا کر بولی، تمہیں کیا ہے میں اپنی دوستوں کو بلاؤں یا نہیں؟ عرشیہ کا موڈ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور پھر ذرا آگے جھک کر رازداری سے کہا، بھابھی تائی جان کے بلانے پر ان کی بات سننے چلی گئی تھی۔ یار عرشی سمجھا کرو نا، تم بھی تو مجھ سے اپنی جان چھڑوانی ہے نا، اب تمہیں چھوڑنے کے لیے کوئی اور آپشن تو ہوگا تو میں ان کو ہی موم کو راضی کر لوں گا۔ اب اس فنکشن میں کوئی لڑکی ہی پسند کر لوں گا، تم بھی خوش اور میں بھی خوش۔ نہ شکل نہ صورت اور چھچڑوں کے خواب، کمینہ ایک طرف مجھے لائن مارا ہے اور دوسری طرف میرے ہی دوستوں کو پھنسانے کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی جن کی شکل صورت اچھی ہو وہی چھچڑوں کے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر آریان نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ میری کوئی بھی دوست تمہیں پسند نہیں کرے گی، تم ہو کیا چیز؟ عرشیہ نے غصے سے کہا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا، مگر آریان بھی اصل لیے بغیر بولا، میں ہینڈسم ہوں، سمارٹ ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، پیارا، معصوم اور تمہارا اکلوتا شوہر ہوں۔ اس کی باتوں پر عرشیہ کی برداشت ختم ہوئی تو وہ چیخ کر بولی، میں صرف تائی جان کی وجہ سے تمہیں برداشت کرتی ہوں، ورنہ میں تمہیں مزہ چکھا دوں۔ ہائے، مزہ کب چکھاؤ گی بتاؤ نا؟ عرشیہ مٹھی بھیج کر اس کا گلا گھونٹنے کی خواہش کو دل میں دباتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی آریان دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے گاز پر ہی لیٹ گیا۔ اب سکون جو اسے مل گیا تھا اسے تنگ کر کے، جو ہر بار اسے بے بس کر کے مزے لیتی تھی، اب اس کی باری تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اسکن کلر کی میکسی میں سر پر کامدار بھاری دوپٹہ سیٹ کیے، میک اپ اور نازک جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ سب علیزے کے کمرے میں موجود تھی کیونکہ نیچے والے رومز میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دم چڑیل لگ رہی ہو تم، احتشام بھائی تو دیکھتے ہی چیخ مار کر بھاگ اٹھیں گے۔ تحریم نے کھلکھلا کر کہا، نہیں یار شفا، تم بہت زبردست اور خوبصورت لگ رہی ہو۔ سو بیوٹیفل، علیزے نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شفا مسکرا دی۔ اس کی یہ کزن اسے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ اپنی منگنی میں ہونے والا واقعہ بتا رہی ہے۔ شفا نے تحریم سے بدلہ لینا چاہا۔ تحریم کی بھی منگنی ہوئی تھی لندن میں اپنے ماموں کے بیٹے سے 3 سال پہلے۔ جی نہیں، سین تو اب ہوگا جب احتشام بھائی کی نظر تم پر پڑے گی تو وہ قبول ہے بولنے کے بجائے لا حول والا قوہ پڑھ کے بول دیں گے۔ تحریم نے ہنستے ہوئے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جی نہیں، وہ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے آپ آئے تو بہار آئی۔ شفا نے بھی ڈائلاگ مارا۔ شفا آج کی دلہن تھی مگر شرم و حیا کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھی رہی، نہ چپ رہی۔ وہ بالکل یورپین لگ رہی تھی۔ ہاں دیکھتے ہیں بھائی تمہاری خوش فہمیاں، تحریم نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا اور علیزی کی طرف بڑھی جو موبائل میں نمبر ڈائل کر رہی تھی اور عرشیہ کو کب سے کال کر رہی تھی مگر اس کا نمبر لگ نہیں رہا تھا۔ علیزے تم نے ان کو بلوایا؟ کن کو یار؟ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ وائٹ ہلکے کامدار پیروں تک آتی گھر دار فراک میں لائٹ میک اپ، ہلکی سی جیولری کے ساتھ اس کی شہزادیوں جیسی شان ہی نرالی تھی۔ وائٹ کلر میں تو وہ کوئی پری لگ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ہر کلر بنا ہی اسی کے لیے ہے۔ وہی جو اس دن گیٹ پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ اس کے شرعی لہجے پر علیزے نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ سوری بابا، وہ کھسیائی اور پلٹ کر شفا کے برابر جا کھڑی ہوئی جو گلاس وال سے پردے ہٹائے مہمانوں کو چیک کر رہی تھی۔ نصرت بیگم نے نصرت بیگم کو اس دن والی بات سے آگاہ کیا تھا اور ان سے تحریم کو پتہ چلا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ ان کی یہ پیاری نازک سی حسین کزن کسی نائس اور شاندار بندے کا ساتھ قبول کر لے۔ نمبر مسلسل مصروف پا کر اس نے موبائل رکھ دیا اور باہر کا رخ کیا۔ احتشام کے گھر والے آ چکے تھے۔ تحریم اپنی کزنز کے ساتھ لان میں موجود تھی جبکہ شفا خاموشی سے گلاس وال سے نیچے ہوتی کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب روم سے باہر آئی تو سیڑھیوں کے پاس ہی بیگم یار خان کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا جو اوپر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لڑکھڑا کر گرتے بچی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے اس کے پاس آتے ہوئے جبڑے بھینچے اور دبے دبے لہجے میں اس پر غرائی۔ تم یہاں، تمہاری یہ ہمت؟ اتنے مہمانوں میں شاید کسی نے اسے پہچان نہیں تھا یا وہ ہر بار کی طرح ماسک لگا کر آیا ہو۔
یہ ہمت تو تمہاری محبت نے بخشی ہے مجھے. موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، کیوں نہ ایک کے بجائے دو نکاح پڑھوا لے؟ وہ شوق ہو کر بولا. اس کے دل میں بارش کی ٹھنڈی سی پھوار برس رہی تھی اسے دیکھ کر. یو شٹ اپ اور چلے جاؤ یہاں سے، جلدی کرو. میں اس خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی. علیزے کے کہنے پر وہ ٹس سے مس تک نہ ہوا. ایک دو جاتے جاتے مہمانوں کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور چھت پر لے آئی اور ایک طرف لا کر اسے کہا، بہت اچھی لگ رہی ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہوں. میں تو پہلے ہی گھائل ہوں. اتنی تیاری کر کے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی تمام باتیں نظر انداز کر کے پرسکون لہجے میں بولا تو علیزے کے مدہوش کرتے سجے سنورے حسین چہرے نے اسے دیوانہ سا کر دیا تھا. اس کو قریب کیے، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا. اس کی خوشبو کو وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. اس کی گہری نظروں اور لفظوں پر علیزے کی قہر آلود نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی اور اس کا ہاتھ زیغم یار خان کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا. مسٹر زیغم یار خان، کسی خوش فہمی میں کا شکار مت ہونا. مجھے اپنی ماموں کی عزت بہت عزیز ہے، ورنہ تم جیسوں کی تواضع کرنا تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اس نے اسے دور ہو کر رخ موڑ کر سختی سے کہا، علیزے، کیا میرے جذبے اتنے بے اثر ہیں کہ تم اسے دھوکہ سمجھتی ہو، نظر کا دھوکہ اور فریب خیال کرتی ہو؟ میری محبت اتنی بے معنی اور کمزور نہیں ہو سکتی کہ تمہیں جیت نہ سکے. تمہاری چاہت میں نے اپنے وقار، اپنے مقام کو بھلا ڈالا، اپنی پوزیشن داؤ پر لگا کر یہاں تک تمہیں دیکھنے آیا، اور تم… زیغم خان نے اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی طرف کیا اور دونوں بازو کو اپنی سخت گرفت سے پکڑ کر اسے جوڑا تھا. دونوں کے چہروں کے بیچ ایک انچ کا فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی. اس کی سلگتی نظریں اور گرم سانسیں ہی نہیں بلکہ لہجے میں بھی آنچ سی تھی. علی سے پیچھے ہونے لگی مگر وہ ہل بھی نہیں پائی تھی. اس کی مضبوط گرفت دیکھ کر علیزی اب خوف زدہ ہو کر سے دیکھنے لگی، جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا. کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ تم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی اور نہیں کیا؟ آج جو تم نے کیا وہ کوئی اور کرتا نا تو اس کا ہاتھ دھڑ سے میں الگ کر چکا ہوتا. یہ میری محبت ہے جو تمہارے ہاتھ میرے گال تک آ گئے ہیں. اس کی آنکھوں میں بھیڑیوں جیسی سرخی تھی، جیسے ابھی وہ سب کو چیر پھاڑ دے گا. اس کے سخت لہجے اور آنکھوں میں ناچتی وحشت پر وہ کنفیوز ہو گئی تھی. میں نے ایسا کچھ نہیں سمجھا اور نہ ہی فضول سوچنے کی میری عادت ہے. اس کے غصے پر اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی. وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. دوسرے مہمانوں اور ممانی یا تحریم کے ادھر آ جانے سے وہ پریشان تھی، کیونکہ زیادہ دیر تک اس کی گمشدگی کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی. سنو علیزے تیمور علی، پہلے تم میری محبت اور چاہت تھی، مگر اب تم میری ضد ہو. اس کی کمر کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا. ایک ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر لگی پنک لپسٹک کو مٹایا، پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. اس کے جاتے ہی کتنی دیر تک وہ اپنے حواس درست کرتی رہی اور پھر بھی چہرہ اس کی سانسوں کی گرمی سے ابھی تک تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس نے جلدی سے روم میں آ کر اپنا فیس ٹھیک کیا اور باہر آئی. اگر یہ ضد ہے تو تم اپنی اس خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکو گے زیغم یار خان. نیچے لان میں مہمانوں کے قریب آتے وہ نفرت سے سوچ رہی تھی. علیزے، کہاں رہ گئی تھی تم؟ تحریم نے حیرانگی سے پوچھا. بس یہیں لاؤنج میں تھی میں. اوہ، تبھی تم فرحین کو نہیں ملی نا. میں نے تو اسے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. تحریم اسے بتا رہی تھی اور علیزے شکر ادا کر رہی تھی کہ لاؤنج دوسری طرف ہونے کی وجہ سے اس کا بھرم رہ گیا تھا.